السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 19 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین، ان یقیناً یا بے شک، اور دین کے معنی جیسے سورۃ الفاتحہ میں پڑھے تھے مالک یوم الدین، تو دین کا معنی کیا پڑھا تھا؟ جزا، مکافات اور انصاف بھی پڑھا تھا۔ دین کے اصل میں دو معنی ہیں، ایک تو یہ ہے ریلیجن جیسے، اور دوسرا اطاعت ہے۔ ان نزدیک اللہ، اللہ کے نزدیک الاسلام، اسلام ہے۔ اصطلاح شرع کے اعتبار سے اسلام کا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس سے جو خبریں اور احکام لے کر آئے ان کی تصدیق کرنا، ان کو ماننا، اور یہی ایمان کا بھی اصطلاحی معنی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان اور اسلام واحد ہے، اور لغت کے اعتبار سے اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ ایمان کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو مامون اور بے خوف کرنا۔ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا کر اپنے آپ کو دوزخ کے دائمی عذاب سے محفوظ کر لیتے ہیں نا۔ اور اسلام کا لغوی معنی ہے اطاعت کرنا، سلامتی میں داخل ہونا اور اخلاص۔ جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، دنیا میں اس کی جان اور مال سلامتی میں رہتے ہیں، اور آخرت میں وہ عذاب سے سلامت رہتے ہیں۔ اور جو شخص جتنا پکا مسلمان ہوتا ہے اس کے دین میں اتنا زیادہ اخلاص ہوتا ہے۔ ضیاء القرآن میں اسلام کے مفہوم کو بڑے آسان اور واضح الفاظ میں لکھا گیا، وہ بھی سن لیتے کہ ہر زمانے کے نبی پر اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس کی اطاعت اور اتباع کو اسلام کہتے ہیں، اور یہاں تک کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اسلام نام ہو گیا اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور اس ذات اقدس کو یعنی محبوب کریم کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو وہ گمراہی کا راستہ ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اور ما نہیں، اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے جن کو اوتو دی گئی الکتاب، کتاب۔ کتبن کی ڈیٹیل بتائی تھی جس کا معنی ہے جمع کرنا۔ کتاب کے اگر آپ غور کریں تو ایک ایک لفظ کو کہاں سے چن چن کے اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ایک پیراگراف، لائن سے پیراگراف، پھر اس کے بعد چیپٹرز، اور پھر ایک پوری بک تیار ہوتی ہے۔ الا مگر، من سے بعد ما اس کے کہ جاءہم حاصل ہوا ان کو، علم بغین ضد، العلم یہاں اصل حق کا علم مراد ہے، ہر علم مراد نہیں ہے، حق کا علم۔ بغین ضد سے باغین یائس کا روٹ ہے۔ باغی کے معنی ہوتے کسی چیز کی طلب میں درمیانہ روی یعنی اعتدال کی حد سے تجاوز کی خواہش کرنا۔ یہ جو خواہش ہے وہ محمود بھی ہو سکتی ہے اور مذموم بھی ہو سکتی ہے۔ اور یہاں معنی ہے جیلس کے، جلنا کے معنوں میں ہے، ضد کے معنوں میں ہے، بین درمیان، ہم اپنے درمیان، اور من جو شخص، ومن یکفر اور جو شخص نہ مانے، کفرہ کا معنی آپ کو بارہا بتایا، یقیناً اب تو ازبر ہو چکا ہوگا، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اور کسان کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ وہ زمین کے اندر بیج کو چھپاتا ہے، اور یہاں خاص معنی اللہ کا انکار کرنا، حقیقت کو چھپانا ہے۔ بے آیات اللہ کی آیتوں کو، پس ان یقیناً اللہ تعالیٰ سریع جلد لینے والا ہے، کیا لینے والا ہے؟ حساب لینے والا ہے۔
बामुहावरा तर्जुमा कर लेते हैं। इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह ताला के नजदीक सिर्फ इस्लाम ही है। व मख्तलफल्लज़ीन ऊतुल किताब, और नहीं झगड़ा किया, नहीं इख्तिलाफ किया जिनको दी गई थी किताब, इल्ला मिन बाद, मगर बाद इसके कि मा जाअहुमुल इल्म, आ गया उनके पास सही इल्म। तो फिर ये झगड़ा किस बात का हुआ? बग़यम बैनहुम, बाहमी हसद की वजह से ये जस्ट झगड़ा है। वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो इनकार करते अल्लाह की आयतों का, फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो बेशक अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। डिटेल जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हर जमाने के नबी पर अल्लाह ने जो नाजिल फरमाया उसके अतात और इत्तबा को इस्लाम कहते हैं, यहाँ तक कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से जब नबूवत का सिलसिला खत्म हुआ तो फिर इस्लाम किसका नाम हो गया? इत्तबाए मुहम्मदी का। इसके अलावा जो रास्ता कोई इख्तियार करेगा तो वो कौन सा रास्ता होगा? वो यकीनन गुमराही का रास्ता होगा। अब देखिए इस आयत में तारीख अदयान के तालिब इल्म के लिए कुरान करीम ने एक बड़ी उलझी हुई गिरा भी खोल दी। क्या बता दिया कि देखो मुख्तलिफ अंबिया मुख्तलिफ जमानों में अलग अलग दीन लेकर नहीं आए, सब ने अपने वक्त में एक ही दीन की दावत दी और एक ही दीन की तबलीग की, क्योंकि वो सब हक के पैगंबर थे, हक की तरफ बुलाने वाले थे, हक के साथ मबऊस किए गए थे। और हक कितने होते हैं? हक तो एक ही होता है ना। इसलिए सब एक ही दीन के मुबल्लग बन कर आए थे। अब खातमुल अंबिया भी उसी दीन के दाई बन कर आए, तो कोई नया दीन तो नहीं न लेके आए। इसलिए रसूल अल्लाह का दीन ही दीन इस्लाम है। महबूब की गुलामी को छोड़ा जो शख्स भी छोड़ेगा, कोई भी दूसरा दीन इख्तियार करेगा तो वो अल्लाह ताला के नजदीक दुरुस्त नहीं है। अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर दीन एक है, दीन के नाम पर जो अनगिनत फिरके नमूदार हो गए हैं और उनके बाहमी इख्तिलाफ की आग बारहा, आपको पता है, इतने पुरअमन एरियाज को भी जला के खाक कर देती है, अपनों के अंदर दरारें डाल देती है। और ये सब क्यों हो रहा है? एक अल्लाह, एक किताब, एक काबा, सब इसकी वजह क्या है? तो इस आयत में सवाल का जवाब दिया गया कि ये इख्तिलाफ देखो किसी नेक नियति या गलत फहमी पर मुबनी नहीं है। इसकी वजह माज हसद है, अनाद है। क्या है? हसद है और अनाद है। और उसकी भी वजाहत कर दी। 213 आयत नंबर थी सूरतुल बकरा की। कानन्नास उम्मतन वाहिदा, इब्तिदा में सब लोग तो एक ही दीन पर थे। फबाअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, फिर जब उन्हें में इख्तिलाफ पैदा हो गया तो भेजे अल्लाह ने अंबिया खुशखबरी सुनाने वाले और फिर डराने वाले। व अंज़ल मअहुमुल किताब बिल हक़्क़ लियहकुमा बैनन नास फी मख्तलफू फी, और नाजिल फरमाया उनके साथ किताब हक के साथ, ताकि फैसला कर दे लोगों के दरमियान जिन बातों में वो झगड़ने लगे थे। व मख्तलफ फी, और किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया इसमें, इल्लल्लज़ीन ऊतूहु मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु बग़यन बैनहुम, सिवाय उन लोगों के जिन्हें किताब दी गई थी इसके बाद के आ गई थी उनके पास रोशन दलीलें। उसकी वजह क्या था? बग़यन बैनहुम, एक दूसरे से हसद था। फ़हदल्लाहु, बस अल्लाह ने हदायत बख्शी। किन को? अल्लज़ीना आमनू, उन्हें जो ईमान लाए थे, लिमख्तलफू फीहि मिनल हक़्क़ बिइज़्नि, उन सच्ची बातों पर जिनमें वो इख्तिलाफ किया करते थे अपनी तौफीक से। वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम, और अल्लाह ताला हदायत देता है जिसे चाहता है सीधे रास्ते की तरफ। अब यहाँ भी एक तंबीह है, वो मैं दोहरा रही हूँ। पहले मैंने ये बताया हुआ है कि तुम इख्तिलाफ और फिरका बंदी से अपना दामन बचाना। जिन हालात से पहली उम्मतों को वास्ता पड़ा है ना, ऐसा न हो कि आपके साथ भी ऐसा हो, तुम्हें भी उनका सामना करना पड़ो। तो
اس میں کیا بتایا کہ دیکھو تمہارے اندر بھی ایسے فتنہ باز ہوں گے جو اپنی ذاتی وقار، اپنی ناموری کے لیے قرآن کریم کے نام پر ملت کی اتحاد کو پارا پارا کریں گے۔ کیا بتایا کہ تم ان کے جال میں نہ پھنسنا۔ اگر تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب تم پر جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں تو یہ تمہاری خام خیالی سے باز آ جاؤ، تو خوب کان کھول کر سن لو۔ ہوش ربا مصیبتیں، کڑی آزمائشیں اور لرزہ خیز امتحانات تمہاری راہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت اگر تم ثابت قدم رہے اور صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اللہ کی مدد تمہاری دستگیری کو یقیناً آئے گی۔ کریم رب نے کیا فرمایا؟ اور اہل کتاب نے علم حاصل کرنے کے باوجود جو باہم اختلاف کیا وہ ایک دوسرے سے عناد کے باعث تھا، اور جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت میں اہل کتاب کے اختلاف کا تذکرہ ہے، اور اس سے مراد یہود ہیں، اور ان کی اختلاف کا بھی تذکرہ تھوڑا سن لیتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری دن آئے تو انہوں نے تورات کو 70 علماء کے سپرد کیا اور ان کو تورات پر امین بنایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو خلیفہ مقرر کیا۔ پھر زمانے گزرتے گئے، کئی ٹائم گزرتا گیا، ان 70 علماء کی اولاد در اولاد نے تورات کے علم رکھنے کے باوجود باہمی حسد اور عناد کے باعث ایک دوسرے سے اختلاف کیے۔ ایک قول یہ بھی ہے، اس سے مراد نصارہ ہیں، ان کے پاس انجیل کی تعلیمات تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اختلاف کیا اور انہیں عبداللہ کے بجائے ابن اللہ کہنا شروع ہو گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، اور ان کا آپس میں اختلاف یہ تھا کہ یہود نے کہا کہ عزیز ابن اللہ ہیں اور نصارہ نے کہا کہ مسیح ابن ہیں، اور ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ قریش مکہ کی نسبت نبوت کے ہم زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ تو ان پڑھ ہیں اور ہم اہل کتاب ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے متعلق علم بھی تھا۔ ان کی کتابوں میں آپ کے متعلق اوصاف، اعلامات، پیشن گوئیاں بھی تھیں۔ قرآن کریم میں ایسی آیات نازل ہو رہی تھی جن کی تائید اور تصدیق ان کی کتابوں میں بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں کتنی سونے سونے معجزات کا ظہور بھی ہو رہا تھا، جن سے آپ کے دعوے نبوت کا سچا ہونا ظاہر ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کے کفر کا، ان کی تمام بدعمالیوں کا علم ہے، اس نے اپنی حکمت سے ان لوگوں کو ڈھیل دی، اور کیا بتائے وہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کیا فرما رہے کہ محبوبہ اگر پھر بھی یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہے کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی اس نے اللہ کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ اصل میں یہ آیت محبوب کریم کے دین کے تمام مخالفین کو سنائی جا رہی ہے، جیسے مجوسی ہیں، بت پرست ہیں۔ اور دیکھیے پہلے کیا فرمایا تھا کہ اہل کتاب نے علم کے آنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اختلاف کیا، ذرا پیچھے دہراتے جائیں نا مائنڈ کے اندر، اور اپنے کفر پر اصرار کیا۔ سونے رب نے کیا فرمایا کہ محبوبہ آپ اہل کتاب پر ان پڑھ لوگوں سے کہے کہ کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ ایک سوال۔ پھر اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہ تو ہدایت پا گئے، اور اگر انہوں نے روح گردانی کی تو آپ کے ذمہ تو صرف دین کو پہنچانا ہے نا، آپ نہیں پریشان ہو، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا معجزات محبوب کریم کی ان کی سچائی کی دلیل تھے، جیسے درخت آپ کے بلانے پر چلے آتے، ایک نہیں ہزار ہاں یہ چیزیں آپ کو سیاہ ستہ میں مل جائیں گی۔ پھر ہرنی نے آپ سے کلام کیا، گوہ نے کلمہ شہادت پڑھا، پتھر آپ کو سلام عرض کرتے تھے، چاند اور سورج آپ کے زیر تصرف تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کیے، سورج لوٹا دیا، یہ بھی ڈیٹیل پورے حوالے کے ساتھ بتائی تھی۔ اور دیکھیے اس سے پہلے جو ذکر کیا میں سے بھی آپ کے دین کا صدق کا بیان تھا، جیسے حی القیوم، اس میں کیا فرمایا تھا، ذرا اپنے ذہن پہ سوچ دیجیے کہ عیسائیوں کا دعویٰ باطل ہو گیا تھا نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں یا خدا ہیں، کیونکہ خدا کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیشہ رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے نہیں تھے، پھر پیدا ہوئے، پھر اس کے بعد اس دنیا سے چلے گئے، اس کی بھی ایک الگ ڈیٹیل ہے کہ پھر وہ تشریف لائیں گے اور ایسا ہوگا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد قلیل تھی، کافروں کو 2 چاند نظر آئے،
پھر اللہ نے اپنی توحید اور شہادت کا تذکرہ کیا. تھوڑی دہرائی بھی ہو جائے نا. غرض کیا ہے کہ اللہ نے یہود و نصارہ کی بدعقیدیوں اور ان کے تمام شبہات کا رد فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دین اسلام کے حق ہونے پر اصل میں یہ سارے کیا تھے؟ دلائل تھے. پھر کیا اتنا میٹھا بول سمجھایا نا ہم لوگوں کو کہ دیکھو اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے کفر پر اگر اصرار کرتے ہیں تو کہہ دو کہ میں نے اور میرے پیروکاروں نے تو بہرحال اپنا سر اپنے اللہ کے سامنے جھکا دیا. اس آیت کریمہ میں ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات تو یہ سیکھی کہ دین اسلام ہے اور اس میں جو اختلاف کرتے ہیں وہ حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، اور بعض جگہوں پہ میں نے پڑھا کہ صرف اپنی ناموری کے لیے، اپنے گروپس بنانے کے لیے یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب پہلے تو ان کے دماغ کے اوپر ایک قسم کا ہتھوڑا مارا کہ دیکھو ناموری اور یہ حسد کو چھوڑو، اس دن کو یاد کرو. کس دن کو؟ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. کیونکہ ادھر تو سب کچھ ہو جائے گا، ادھر کیا بنے گا؟ اللہ حساب لے گا. اور پھر یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہ اختلاف جو کرتے ہیں وہ قرآن کریم کے اندر سے بھی مرضی کی آیات چن رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے. وہ حق والے لوگوں کی بات سنیں، وہ جوڑنے والے لوگوں کی بات سنیں، وہ صحیح العقیدہ کی بات سنیں. پھر دیکھیں اختلاف ہو سکتا ہے. اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں باعث رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. یہ فتنہ نہیں ہے. رحمت کیسے ہے؟ جیسے کہ ہم نے علم الغیب کا پڑھا. اب امت میں بڑا اختلاف ہے کہ غیب اور رسول اللہ کا نام لیتے جائیں تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے، اور جو ماننے والے ہیں ان کا بھی ہم لوگ سننے کو تیار نہیں. حالانکہ اس میں امت کے اختلاف ہے ہی کوئی نہیں. سب کا یہی عقیدہ ہے کہ غیب کا مالک اللہ ہے، اس کے سکھانے پہ محبوب کو دیا گیا. اللہ کا غیب کا علم ذاتی ہے اور محبوب کریم کا عطائی. اس کے علاوہ بھی جتنے آپ اختلافات پڑھیں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، بس لفظوں کی ہیر پھیر. پھر چھوٹی چھوٹی جو بکس پڑھی ہوئی ہیں، میں اب ان کے اگر نام لوں گی تو پھر بہت بات دور تک چلی جائے گی. یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں میں نے ان ساروں کی چھان بین کی. اب بغیر تصدیق کیے بہت ساری باتیں آپ کو بخاری میں بھی ایسے ملیں گی، مسند احمد میں بھی آپ کو ملیں گی، لیکن تحقیق کرنے والے جو علماء کرام ہیں، ابھی میں نے ان کی جب بکس پڑھی تو مزہ آ گیا کہ ان کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں. اور یہ جو اختلافات ہیں نا، یہ جو غیر مستند کتاب ہے اس کے اندر سے بہت سارے لمبے لمبے قصے پڑھ کے تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کر رہے ہیں. جیسے حضرت اما فاطمہ کے جو جنازے کے بارے میں ایک بک میں نے پڑھی کہ حضرت صدیق اکبر نے نہیں پڑھا، فلانے نے نہیں پڑھا، رات کے اندھیرے میں لے کے محبوب کی بیٹی کا تذکرہ ہے. محبوب کی بیٹی اس دنیا سے جا رہی ہوں اور ایسے تنہائیوں میں کیسے، رات کو ضرور ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں درس دوں گی، لیکن جنازہ پڑھانے والے حضرت ابوبکر صدیق ہے، لیکن لکھاریوں نے غلط لکھا اور آگے بڑھانے والوں نے اور بڑھا دیے. اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو کوئی اختلاف نہیں ہے امت میں. یہ جو چھوٹے چھوٹے سے اختلافات ہیں نا، اس لیے ہیں تاکہ امت تھوڑی کانشیس ہو جائے، پکی پکائی چیز پہ نہ بیٹھ جائے، بلکہ تھوڑی محتاط ہو جائے، بلکہ ڈھونڈے، سرچ کرے. تو میں سب کو کہوں گی کہ ایک تو یہ کہ صحیح علم سیکھے، صحیح والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اور ہر ایک جو قرآن کریم کھول کے بیٹھا ہوا ہے اس کو سننے کے بجائے اتھینٹک لوگوں کی بات سنیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب لوگ قرآن کریم کے اندر جو کفار اور مشرکین پر نازل ہونے والی آیات ہیں وہ اہل اسلام پر چسپاں کریں گے، اور وہ سب سے بدترین لوگ ہوں گے. تو ہمیں بڑا محتاط ہونا ہوگا ہر ایک کو، اور جو یہ کر رہے ہیں انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ حساب لینے والا ہے، اور اندر سے اپنی آیات مرضی سے چن چن کے لوگوں کو نہیں خراب کریں، بلکہ کوشش کریں کہ امت کو جوڑا جائے. ہمارے دشمن کافر ہیں، لا الہ پڑھنے والے ہمارے دشمن نہیں ہیں. کعبہ ایک، قرآن کریم ایک، اللہ کی کتاب ایک، اللہ ایک، محبوب ایک، ہم سارے ایک ہیں. ایک بننے کی کوشش کریں. ان فتنہ فسادوں کو چھوڑو گے تب آپ مضبوط ہوگے. اب بہت ساری تحریریں میں پڑھتی ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے، کلیجہ پڑتا ہے، جیسے عورت کو اپنے
جو ہے وہ شوہر کا نام کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے، وہ ایک پوری پوسٹ ہے جو غلط حوالوں کے ساتھ تھی. وہ جو نصب نامے کو محفوظ کرنے والی احادیث تھی، آیات تھی، وہ اس نے ادھر چسپاں کی اور پڑھنے والے کو لگتا ہے جیسے بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایسی بات نہیں تھی. یہ ساروں پہ الگ الگ میں نے درس دیے ہوئے بھی ہیں اور دوبارہ بھی دے دوں گی. تو کہنے کا مدعا یہ ہے کہ صحیح اور اتھینٹک لوگوں سے علم سیکھیں اور آپس میں جڑنے کی کوشش کریں. اختلافات ہیں، آپ خود ریسرچ کریں، ان کو رہنے دیں. جو محبت کی، جو جوڑنے والی باتیں، ان کو بس پکڑ لیں. اور یہ بھی تحریریں میں آپ کو ایسی بتا سکتی ہوں جو بتاتے ہوئے کلیجہ پھٹتا ہے کہ زیادہ تر غیر مسلم وہ تحریریں بنا رہے ہیں اور پھر مسلمانوں کو جھلا بنا رہے. نہ جھلا بنو لوگوں، ہم رسول اللہ کی امت، ہم تو سیانے لوگ ہیں، ہم تو جوڑنے والے لوگ ہیں. کیوں اپنے کان کچے کر کے بیٹھے ہو؟ یہ دین ابھی پھیلایا جا رہا ہے، غلط ملت پوسٹ آگے پھیلا کے نہیں، صحیح پوسٹ پھیلاؤ، اچھے کاموں میں آگے ہو. آپ ہم لوگوں نے جو گروپ بنائے اس میں آپ جو ہے ہمارے ساتھ دے سکتے ہو، اداروں میں ساتھ دے سکتے ہو. لوگوں کو جوڑو، لوگوں کو. کمزور ہو گئے ہیں لا الہ پڑھنے والے، کافر مضبوط ہو گئے. کیوں؟ وہ نہیں مضبوط نہیں ہونا چاہیے، ان میں تو اتنے اختلافات ابھی بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں وہ اکٹھے. اور آج ہم مسلمان ہیں کہ آپس میں ایک ہونا چاہیے تھا لیکن ایک نہیں. ہمیں ایک ہونا ہے. آج چلو وعدہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، ہم مسلمانوں کے دوست ہیں. کس کے دوست ہیں؟ مسلمانوں کے دوست ہیں. دعاؤں کی درخواست رہے گی اور یہ دعا ہے مولا کریمہ میرے محبوب کی امت کو اکٹھا کر دے، غلط فہمیوں کو دور کر دے اور پارا کرنے والے لوگوں سے بچا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.